السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی خطرناک قوم قید ہے جو قیامت سے پہلے آزاد ہو کر دنیا کو تباہ کر دے گی؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ ان کے نکلنے کے بعد کوئی انسان، جانور، درخت یا پانی کا قطرہ بھی محفوظ نہیں رہے گا؟ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن، احادیث اور قدیم تاریخ میں ملتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال، کیا یجوج مجوج اب بھی زندہ ہیں؟ کیا وہ واقعی قیامت کے قریب زمین پر آئیں گے؟ اور کیا سائنس ان کے وجود کو تسلیم کرتی ہے؟ یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ یہ قرآن، سائنس اور تاریخ کی روشنی میں ایک ایسی حقیقت کو بے نقاب کرے گی جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا حیران کن سائنسی راز بتاؤں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ چلیے ناظرین، جانتے ہیں یجوج مجوج کون ہیں؟ کیا وہ کوئی شیطانی مخلوق ہیں یا عام انسانوں جیسے لوگ؟ قرآن کریم کہتا ہے، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یجوج مجوج زمین میں فساد مچا رہے ہیں، تو کیا ہم تجھے کچھ مال دیں تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے؟ سورۃ الکہف میں یہ آیت آئی ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تین اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ یجوج مجوج کوئی معمولی قوم نہیں بلکہ وہ زمین پر فساد مچانے والی انتہائی خطرناک قوم ہے۔ ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے لوگوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی۔ ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دی جو آج تک قائم ہے۔ ناظرین، ذوالقرنین کون تھے اور انہوں نے دیوار کہاں بنائی؟ ذوالقرنین ایک عظیم بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین پر بہت طاقت عطا کی تھی۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مشرق و مغرب کے بڑے علاقوں تک پہنچے اور ایک ایسی قوم کو پایا جو یجوج مجوج کے شر سے پریشان تھی۔ یہاں دو بڑی تھیوریز موجود ہیں۔ ذوالقرنین سکندر اعظم تھے کیونکہ انہوں نے بھی بڑے بڑے علاقے فتح کیے۔ ذوالقرنین فارسی بادشاہ سائرس اعظم تھے کیونکہ ان کا دور قرآن کی بیان کردہ نشانیوں سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا واقعی یجوج مجوج کسی علاقے میں قید ہیں اور کیا جدید سائنس نے اس دیوار کا سراغ لگایا ہے؟ آج کی جدید ٹیکنالوجی اور جغرافیائی تحقیق کے مطابق کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ وہ کسی دور دراز علاقے یا زیر زمین چھپے ہو سکتے ہیں۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں وہ قطب شمالی یا سائبیریا کے برفانی علاقوں میں قید ہیں۔ معزز ناظرین، یجوج مجوج کا نکلنا ایک خوفناک حقیقت ہوگی۔ دنیا جب آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہوگی تب اچانک ایک ایسی آفت آئے گی جو ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ یجوج مجوج کی قید کو توڑ دیا جائے گا اور وہ زمین پر پھیل جائیں گے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب یجوج اور مجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے آئیں گے۔ یہ منظر کیسا ہوگا؟ ایک ایسی مخلوق جس کی تعداد انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوگی، جو ہر چیز کو روندتے چلے جائیں گے، جو دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، کھیتوں کو اجاڑ دیں گے اور پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ نکلیں گے تو پوری زمین ان سے بھر جائے گی۔ وہ اس قدر طاقتور ہوں گے کہ کسی بھی فوج، کسی بھی ہتھیار، کسی بھی انسان کے پاس ان کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ وہ دنیا میں موجود ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس کے قریب پہنچ کر کہیں گے، ہم نے زمین پر سب کو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کی باری ہے۔ پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور وہ خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے یجوج مجوج کی خوراک کیا ہے؟ وہ کیا کھاتے ہیں؟ یجوج مجوج کی خوراک کے بارے میں جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق جب وہ زمین پر نکلیں گے تو ہر چیز کو کھا جائیں گے۔ ان کے کھانے کی کچھ حیران کن عادات سنیے۔ یہ درختوں، پودوں اور فصلوں کو کھا جائیں گے، یہ جانوروں کو زندہ کھا جائیں گے، یہ دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، یہ یہاں تک کہ انسانوں کو بھی کھانے لگیں گے۔ جی ہاں، کچھ تفاسیر میں ذکر ہے کہ یجوج مجوج انسانوں کو بھی کھانے لگیں گے۔ جدید سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟
کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یجوج ماجوج ہر چیز کھانے والی مخلوق ہو سکتی ہے جو سبزی، گوشت اور دیگر جانداروں کو کھا سکتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ان کا جسم توانائی کو عام انسانوں سے مختلف طریقے سے استعمال کرتا ہو، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز ہضم کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ دنیا میں نکلیں گے تو زمین پر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ ناظرین، یجوج ماجوج کا خاندانی نظام، کیا ان کے بچے ہوتے ہیں؟ یجوج ماجوج بھی افزائش نسل رکھتے ہیں، یعنی ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کی تربیت عام انسانوں جیسی نہیں ہوتی۔ حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر ہے کہ ان کی نسل بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ نکلیں گے تو زمین پر بہت بڑی تعداد میں پھیل جائیں گے۔ ان کے بچوں کی تربیت عام انسانی بچوں جیسی نہیں ہوتی، بلکہ وہ شروع سے ہی شدید جنگجو اور ظالم بنائے جاتے ہیں۔ انہیں کمزوروں پر رحم نہ کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ اپنے والدین کی طرح ہر چیز کو تباہ کرنے کی جبلت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے شکار اور قتل کو کھیل سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک خوفناک بات یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں شفقت اور مہربانی کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ ناظرین، یجوج ماجوج کا انجام اللہ تعالیٰ کیسے انہیں ختم کرے گا؟ جب زمین ظلم و بربریت سے بھر چکی ہوگی، جب لوگ بے بس ہو چکے ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ ان کے خاتمے کا فیصلہ کریں گے۔ حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک پہاڑ پر پناہ لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے اور یجوج ماجوج پر ایک زہریلی بیماری مسلط کر دیں گے۔ یہ ایک خطرناک کیڑا ہوگا جو ان کے جسموں میں داخل ہو جائے گا اور انہیں ایک ہی رات میں ختم کر دے گا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب وحشی قوم تباہ ہو جائے گی۔ یجوج ماجوج کے لاشیں زمین پر سڑنے لگیں گے اور پوری دنیا میں بدبو پھیل جائے گی۔ حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مزید آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کسی نامعلوم جگہ پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین پر ایک زوردار بارش برسائیں گے جو پوری زمین کو صاف کر دے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا کو ایک بار پھر پاک کر دیا جائے گا اور قیامت سے پہلے آخری پرامن دور شروع ہوگا۔ ناظرین، یہ واقعہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، زمین پر ایک دھواں پھیلے گا اور پھر قیامت کا آخری وقت قریب آ جائے گا۔ یجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد دنیا کی تباہی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب کسی کو توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ اب سوال یہ ہے، کیا آج کے جدید دور میں بھی وہ کسی خفیہ جگہ پر قید ہیں؟ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے سچے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔